امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اس شخصیت کا نام ہے شاہ جی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کاٹنے کو مارنے کو اتر آتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے حضرت، یاد رکھنا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے حضرت۔ چھوٹی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا، دمشق، کوفہ، شام، ابن زیاد، یزید، پھر مدینہ پاک واپسی، سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس نہیں ہے حضرت۔ جو باتیں ہوئیں حضرت، ان نلتا یا روح صبا، اتنا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے حضرت، قربان جائیے حضرت، ہونا تو بھی حضرت، پڑھا ہی نہیں جاتا شاہ جی، کلیجہ چاہیے، کہاں سے بندہ لائے وہ کلیجہ؟ وہ جو قصیدہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ واپس آئے اور انہوں نے ہارون آباد والوں لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ پاک میں جو پہلے والا گھر تھا نا، اس گھر میں سکونت نہیں اختیار کی، یہ مدینہ پاک سے تھوڑا باہر آ گئے، اور اب اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے، اور جب جانا تو اس پاک گھر کی زیارت ضرور کر کے آنا حضرت۔ اب سعودی حکومت نے کھول دیا حضرت اس کو، یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جنگلہ لگا ہوا ہے، پہلے تو کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اب آپ کھڑے بھی ہوں تو وہ کچھ نہیں کہتے حضرت۔ وہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، وہاں امام صاحب کا کنواں ہے، وہ امام صاحب کا وہ جو ہے نا وہ جنتی مکان ہے حضرت جی ہیں۔ امام صاحب نے وہاں سکونت اختیار کی۔ لکھا جی ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا حضرت، یزید کسی بات پہ خفا ہوا، سزا دینی چاہیے، وہ بھاگتا ہوا مدینہ پاک آیا اور امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے اس نے پناہ مانگی حضرت۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، امام صاحب نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی پناہ چاہیے آپ۔ لکھا جی 3 دن تے 3 راتاں امام صاحب دے کول رہے حضرت۔ جب جانے لگا نا، پتہ چل گیا اس کو کہ یزید کو پتہ چل گیا کہ میں امام صاحب کے پاس ٹھہرا ہوں، اور یزید نے اپنے سپاہی روانہ کر دیے گرفتاری کے لیے، اس کو پتہ چل گیا، اس نے امام صاحب سے اجازت مانگی۔ لکھا ہے جی کتابوں میں کہ امام صاحب نے کثیر پیسے بھی عطا فرمائے۔ لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا، آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے تسی مینوں پچھانے آنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو پھر کبھی اپنے بھائی اور اپنے والد کے، اپنے بھائیوں اور اپنے والد کے قاتل کو گھر نہ رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا جی۔ آپ نے فرمایا سنوئے، جب تو نے میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار۔ اور آج یاد رکھنا بھائی ہارون آباد والو، آج پاکستان کو پھر اسی کردار کی ضرورت ہے حضرت۔ سب کچھ ہے حضرت، لیکن وہ والا کردار نہیں، وہ والا انداز نہیں۔ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، لیکن کردار نہیں، وہ والا کردار۔ بلکہ میں کہتا ہوں حضرت جی ہم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں حضرت۔ ہم تو آج تک حضرت وہ جو راستے میں کولر پڑا ہے نا لوگوں کے پانی پینے کے لیے، جو اس کے اوپر گلاس پڑا ہے، ہم تو اس سے سنگلی نہیں اتروا سکے آج تک حضرت۔ ہاں بس اصل میں وجہ شاہ جی یہ ہوئی ہے نا کہ کربلا سنائی تو گئی ہے، کربلا ان کو سکھائی نہیں گئی ہے۔ راہ لالا کے خوب کربلا سنائی گئی، لیکن کربلا ان کو سکھائی۔ اگر پتر کربلا سکھائی گئی ہوتی یا ہم نے کربلا سیکھی ہوتی تو آج پاکستان میں 10 روپے کے گلاس کو سنگلی لگا کے نہ رکھنا پڑتا کبھی۔ اگر کربلا سیکھی ہوتی نا ہم نے تو پتر 10 روپے کے گلاس کو سنگلی لگا کے مسجد کو تالا نہ لگانا پڑتا جی۔ اگر کربلا سیکھی ہوتی، اگر کربلا سکھائی ہوتی، اگر واقعہ تن کسی نے کربلا سنائی ہوتی ہے حضرت تو کربلا بکتی ہے حضرت، کربلا بکتی ہے حضرت۔ سناتا کون ہے حضرت؟ جو کربلا سنانے والے تھے وہ گئے حضرت، جنہوں نے کربلا کو خود پہ طاری کیا۔ اب دیکھو نا عقیدت ہے مٹھے شاہ صاحب کی جو تیلا جڑی ہے بیروں حضرت، کچھ تو بندہ کرے نا حضرت جی۔ جیسے میں نے کہا علی والا ہو اور مسجد والا نہ ہو، امام علی مقام کا ماننے والا اور سجدے والا نہ ہو، امام علی مقام کا ماننے والا اور قرآن سے پیار کرنے والا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟
اسی لیے تو حضرت جی رو کے حضرت جی ہم کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہے، لیکن کیا ہے جس کے لیے سارا کچھ کیا وہ نہیں ہے حضرت. مقصد حسین نہیں ہے، انداز حسین نہیں ہے، فکر حسین نہیں ہے، سجدہ حسین نہیں ہے، تلاوت حسین نہیں ہے. امام علی مقام کا وہ اپنے رب کو راضی کرنا وہ انداز نہیں ہے حضرت. وہ اللہ کے بندوں وہ کوئی عام تھے، وہ خاصوں سے خاص تھے حضرت. لکھا ہوا ہے ایک جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک گود میں، ایک جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنے بابا کی گود میں حضرت جی. ایک نواسا ایک بیٹا جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. اللہ کا سلام ساتھ پیغام عرض کرتے ہیں. اللہ کے محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو ایک رکھ لو ایک. نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابراہیم کو بھی دیکھا، اور آگے سے فرمانے لگے اے جبرائیل جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا میں نے حسین رکھ لیے، میں نے ابراہیم دے دیے. اور لکھا ہے اس کے بعد جب بھی امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اللہ کے بندے وہ اگر چاہتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے حضرت. یہ اب بڑا جناب پانی بند پانی، میں نہیں کہتا کہ پانی بند نہیں ہوا، میں کیسے انکار کروں، لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں نے کہا آدھی بات نہ سناؤ، بات پوری سناؤ. پانی انہوں نے تو بند کیا لیکن ان کے بند کرنے سے پہلے میرے امام نے بھی چھوڑ دیا تھا حضرت. پوری بات سناؤ حضرت، پوری بات سناؤ حضرت. لکھا ہے جی کتابوں میں، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، آپ کی فراست، آپ کی کرامت، اس کا تو کیا کہنا. اس وقت میدان اہل بیت میں میدان کربلا میں خاندان نبوت سے جو سب سے کم عمر تھے نا حضرت علی اصغر تھے. عمر مبارک کم ہے، علم مبارک کم ہے، جتنے موجود ہیں میں ان سے تقابل کر رہا ہوں. تاڑی میری گال نہیں ہو رہی حضرت جی ہیں ٹھیک ہے جی. تصرف کم ہے، کرامت ابھی کم ہے، 6 ماہ عمر مبارک ہے، لیکن ان کے بھی تصرف کا یہ عالم تھا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی نے بھی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لیٹنے دیا، کسی نہ کسی کی گود میں رہے. کیوں؟ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نکل آئے. کیونکہ اج زور نہیں وکھانا، اج اے دسنا ہے یار دی رضا تے راضی کے میرے عید ہے. اج زور تو دکھانا ہی نہیں حضرت. اج زور دکھانا ہوتا تو حضرت جی کون ان کے زور کی تاب لا سکتا تھا، کون ان کے زور کو برداشت کر سکتا تھا حضرت جی. تھی ان میں اتنی طاقت کہ وہ اہل بیت اطہار کے زور کو برداشت کرتے نہیں، بلکہ کربلا بتا گئی جناب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. چھوٹی بات ہے حضرت جی طاقت ہندیاں زور نہ لانا. ساڑھے تک ماڑا ہوئے تو ہی 2 انچ اور سٹ دینے حضرت جی ماڑا جو ہے حضرت، لیکن یہ ان کا کام ہے. طاقت ہندیاں زور نہ لایا. ویسے حضرت جی کام اوکھا ہے طاقت ہندیاں زور نہ لانا، لیکن کدی کر کے ویکھی ہے والا کام. جی تو راتی کام کریں گا ساری رات تینوں مزہ آئے گا، جی دن کریں گا تو سارا دن تینوں مزہ آئے گا. کدی کر کے ویکھی. اور یاد رکھنا پتر میرے مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں، فرمایا تگڑے کو تے ڈری لیکن ماڑے کو لو دے تو بھی بہتا ڈری ہے. کسی نے سوال کی مولا ماڑے کو کیوں ڈری ہے؟ نہ کوئی ڈی سی واقف، نہ کوئی ایس سی واقف، نہ جناب کوئی ایم این اے واقف، نہ کوئی ایم پی اے واقف، انہیں میرا کی کر لینا. فرمایا انہیں تے کھ نہیں کرنا، لیکن جڑے رب نے انہوں ماڑا کیتا انہیں تیرا رہن کھ نہیں دینا ہے. ماڑے والوں ہمیشہ پتر دھیان کریے ہمیشہ. لیکن میرے معاشرے کا مزاج یہ ہے اتنے ماڑے نو تن دینے زیادہ تگڑے حل ہوں کوئی نہیں. ماڑے نو ایتے جڑا ملک چور ہوئے انہوں اگلی باری پھر ایم این اے بنا چھڑنے ہیں. سائیکل چور اندر جانا ہے بچارا ہیں جی. جڑا ملک چور ہوئے انہوں اگلی باری پھر سیٹ دے چھڑنے ہیں. بچارا جڑا موبائل چوری کر لے انہوں پڑھ کے اندر کرا چھڑنے یہ مرنا. لیکن ان کا کیا تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. اور یاد رکھیو حضرت ایک پتر جی لمحہ لگتا جی اے انج تو اے انج تے انج تو انج. یہ شیخ نے لکھا جی
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں اب فرماتے جی عید کا دن تھا اور نواں نواں نا جوڑا اور بیٹھا کچھ کھا رہا تھا حضرت جی باہر کسی نے صدا دی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا حضرت جی کو اے آکھے نا تو کچھ نہ کچھ دیا کرو انہوں چھڑ دیا کرو اے ویکھو نے کیا کی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا اور جن کو پتہ تھا نا اللہ ہے کیا انہوں نے پھر علی اکبر بھی دے دیے علی اصغر بھی دے دیا ہے جن کو پتہ تھا کہ اللہ ہے کیا انہوں نے علی اکبر بھی دے دیے انہوں نے علی اصغر بھی دے دیے انہوں نے قاسم بھی دے دیے انہوں نے عباس بھی دے دیے انہوں نے مسلم بن عقیل بھی دے دیے اور پھر آخر میں اپنا آپ بھی پیش کر دیا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق